بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ میں شفا اسپتال کے اندر ایک اور قتل عام ہوا ہے، جہاں پر عورتوں بچوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو ٹینکوں سے رون دیا گیا، سیدھی گولیاں مار کر ڈاکٹروں، نرس اور مریضوں کو قتل کر دیا گیا۔ غزہ کے تمام ہسپتالوں کو ملیہ میٹ کیا جا چکا ہے، خوراک کے راستے بند ہیں۔ 21ویں صدی کا لائیو قتل عام ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے۔ امریکی گولہ بارود کو مسلم حکمرانوں کی دی گئی سپلائی لائن کے ذریعے صہیونی وجود کو سپلائی جاری ہے، جس کے باعث 32,000 مسلمان شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی، 2 ملین سے زائد آبادی فقہ کشی کا شکار ہے۔ ایک جانب دنیا کا مہلک ترین اسلحہ اور دوسری جانب چاروں طرف سے محصور نہتے عوام ہے، اور ان کو بچانے کے لیے فوری فوج کی ضرورت ہے، جو کہ مسلم افواج کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کے لیے آگے جائیں، کیونکہ فوج کا مقابلہ فوج ہی کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے کہ یا خدا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار مقرر فرما، اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی مقرر فرما۔ تو اے فوج کے افسران، تمہارے حقیقی اور ابدی کمانڈر کون ہیں؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں؟ کیا اللہ کے حکم سے اوپر کوئی اور حکم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سورہ انفال میں حکم دیتا ہے، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے افواج، یہود تمہاری ماں، بہنوں، بیٹیوں کو بے حرمت کر رہے ہیں، تمہارے بچوں کو مار رہے ہیں، تمہارے بزرگوں پر چھتے گرا رہے ہیں، تمہارے بے بس بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، حرکت کرو، ہلو، مردے مت بنو، آنسو مت بہاؤ، حرکت کرو، اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اور جب اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بے انتہائی قلیل، بہت توڑی، بہت چھوٹی سی ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں اکاڑ سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اے افواج، کیا چیز تمہیں اس عزت، غیرت اور عظمت کے راستے سے مانے ہے، جس نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ جب سے تم نے اللہ کی راہ میں جہاد سے کنارہ کشی کی ہے، تمہاری ہوا اکڑ گئی ہے، ہندو بنیا بھی تمہارے سامنے اکڑ دکھا رہا ہے۔ اٹھو، مسجد اقصی تمہاری راہ تک رہی ہے، بیت المقدس کے دالان تمہارے فوجی بوٹوں کی دمک سننے کی منتظر ہے، اسراء معراج کی سرزمین، انبیاء کا مسکن تمہاری تکبیرات کی آواز سے گونجنا چاہتی ہے، فلسطین کی تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیوں کے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے حکمرانوں نے انہیں صہیونی درندوں کے سامنے لا پھینکا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں صلاح الدین کا بیٹا؟ ہے کوئی تم میں عماد الدین زنگی کا پوتا؟ ہے کوئی عمر فاروق کے راستے پر چلنے والا؟ الیس منکم رجل رشید، ہے تم میں کوئی صالح جوان مرد تم میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صدق اللہ العظیم۔
استرد